السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ وہ ذرائع اتنے مضبوط ہیں، اتنے مربوط ہیں کہ ان کے سبب آنے والی اللہ کی یہ نعمت لازوال اس مقام پہ ہے کہ ہم بلا کسی جھجک اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو راسخ کر لیں کہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کا حرف حرف وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش آسمان سے محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ اس لیے اس کا سبب ہدایت ہونا ایسا امر ہے جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ اللہ کا وہ ضابطۂ حیات ہے جس نے کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ قرآن کی رہنمائی نے، قرآن کی تعلیم نے ان لوگوں کو آسمان کی رفتوں تک پہنچایا جن کو لوگ بدو اور جہل کہتے تھے۔ وہی تعلیم قرآن، وہی حکمت قرآن، وہی رہنمائی قرآن آج ہمارے ہاں بھی ہے، مگر ہم اس مقام کو نہ پا سکے جو مقام محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے پایا۔ اللہ نے اس قرآن کے بھیجنے کا ایک مقصود بیان کیا تھا کہ انسان کا وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جس سے یہ ذلت و نکبت میں پڑ گیا، دوبارہ اللہ سے جوڑ دیا جائے اور مختلف انداز سے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ اللہ نے اس نے روشنی فرمائی، ہماری رہنمائی کی۔ بدنصیبی کہ ہم نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی طرف نظر ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دنیا کی طرف وہ قائد بھیجا کہ جس کے بعد دوسرے قائد کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگوں کو کہا
کہ کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ تمہیں کہیں وہ خوشی سے قبول کر لو اور سر اطاعت جھکا دو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک اللہ کی آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مگر بدنصیبی جس قوم کو ہدایت کا یہ گر دیا تھا وہ قوم اس کو بھول گئی۔ قدم قدم پہ اللہ نے قرآن میں ہماری رہنمائی کی یہ کہہ کے کہ اللہ اور رسول کو پیش نظر رکھو، کسی دوسری شخصیت کی گنجائش موجود نہیں اسلام میں۔ لیکن جب انسان مسلمان بدنصیبی کا شکار ہوا تو اس نے ایک دو تین رہنما نہیں، لاکھوں کی صورت میں رہنما بنا لیے، اور کسی کا رخ مشرق کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا شمال کی طرف، اندھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں، بلکہ ایک ضابطہ حیات تمہارے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہر قوم کا دعویٰ کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے عشق ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ زمین پہ بسنے والی ہر قوم اپنے اندر یہ دعویٰ رکھتی، لیکن جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اس نے اپنی محبت کا بھی ایک پیمانہ بیان فرمایا کہ تم محبت کا اظہار کرتے رہو، منہ سے پھول اور کلیاں گراؤ، دن رات اللہ اللہ کرو، اپنے دل میں رب کے متعلق محبت کے چراغ جلاؤ۔ فرمایا لیکن ہمارا پیغام سن لو، میرے محبوب ان کو کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا تمہاری محبت کے دعووں کو اللہ نہیں مانتا، جتنا چاہو اظہار محبت کرو، جتنی چاہو اللہ سے عقیدت کا اظہار کرو، عشق کی انتہا کر دو اپنے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا لیکن اللہ تمہاری اس محبت کو نہیں مانتا۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری رہنمائی کو قبول کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ سے محبت کا اظہار اس نقشے میں اللہ جو رنگ دیکھنا چاہتا ہے وہ فاتبعونی ہے، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے دامن میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم محمد کے دامن کو چھوڑ دو تو اللہ محمد کے منکروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ایک بات جس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے تعلق کو پیچھے رکھا ہے اور محمد الرسول اللہ کے تعلق کو آگے بڑھایا ہے، یہاں تک
کہ ارشاد فرمایا میری بات نہ کرو، مجھ سے محبت کے دعوے نہ کرو، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی مقصود کیا تھا اللہ کا کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کی بنیاد جنت کا تالا کھولنے کی چابی اطاعت محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ تم جنت کا دروازہ کھول نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ ان لوگوں کو منکر ہی کہتا ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والے جو اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فرمایا یہ منکر ہیں اور منکروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کی موجودگی میں اللہ نے قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، ان آیات کے سبب ان کے لیل و نہار کیسے تھے، انہوں نے ان آیات سے کوئی رہنمائی پائی ہے، ان کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہے، وہ اس سے کسی نتیجہ پہ پہنچے ہیں، اگر پہنچے ہیں تو ان کا کردار کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو دیکھا جائے، اس کے مقابلے میں اپنا کردار رکھا جائے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی رحمت محمد رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کعبۃ اللہ وال رخ کرنے کا حکم دے دیں۔ بیت المقدس کی طرف تمام گزشتہ انبیاء عبادت کرتے ہوئے رخ اختیار کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخ اسی طرف کیا، لیکن دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کو اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ تیرا بے چینی کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اللہ سے التجا کرنا کہ اللہ میرا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر دو۔ 16-17 مہینے نبی رحمت محمد رسول اللہ بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس و مقدس کر کے عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے۔ دل میں یہ سوچ اور فکر تھی کہ اللہ یہ کر دو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محمد جس چیز کا تم طالب ہو، جو تم چاہتے ہو تمہیں دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سب سے پہلی نماز جو کعبۃ اللہ کی طرف تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے عصر کی نماز ادا کی۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، مسجد قبلتین کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے دیکھا صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ، اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، مجھے نبی کائنات اور صحابہ کو نماز پڑھائیے کعبہ کی طرف منہ کر کے مکہ کی طرف۔
راوی کہتا ہے کہ جب صحابہ کے کان میں یہ آواز پڑی تو جس مقام پہ صحابی تھے، قیام میں تھے، رکوع میں تھے، قعدہ میں تھے، اللہ کے نبی کے رخ بدلنے کی آواز سن کے اسی وقت اس طرف اپنا رخ کر لیا۔ اللہ کے نبی کے نزدیک صحابہ کی شخصیت اور صحابہ کے نزدیک محمد رسول اللہ کی شخصیت، کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ تمام صحابہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھایا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں۔ اور امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الایمان میں بیان کیا ہے، یعنی ایمان کی علامتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے یا پیغام کانوں تک پہنچتا ہے، اس وقت فوراً محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ کس مقام پہ تھے محمد رسول اللہ کے صحابہ، ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان کی پہچان اور مومن کی زندگی، مومن کا کردار کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انس بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں ایک پیالہ نکالا اور دکھایا، کہا اللہ کی قسم میں نے کتنی بار محمد رسول اللہ کو اس پیالے میں پانی پلایا ہے، اور بڑی عقیدت سے صحابہ ان سے لے کے اس میں پانی پیتے ہیں اور انس بھی پیتے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے جو اس پیالے پہ کڑا ڈالا ہوا ہے، یہ لوہے کا کڑا ہے، کیوں نہ اس لوہے کے کڑے کو اتار کے سونے کا کڑا لگا دوں۔ اس سوچ کو، اس فکر کو صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں انس لوہے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ یہ کڑا محمد رسول اللہ نے لگایا ہوا ہے، اس لیے سونے کا کڑا لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور کونین کے آقا نے جو کیا ہے، لا تغیرن ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کڑا سونے کا لگا کے محمد کریم کے لوہے کے سونے کو نہ اتار کہ یہ سونے سے زیادہ رب کے، اللہ کے نبی کے محبوب، اللہ کو اس سے زیادہ محبت اور پیار ہے کہ تم سونے کا کڑا لگاؤ۔ انس نے جب ایک صحابی کے منہ سے یوں محبت اور پیار کے عشق بڑے الفاظ نکلے تو ارادہ بدل دیا کہ اب وہی لوہے کا کڑا رہے گا جو محمد رسول اللہ لگائے۔ یہ انداز تھا، یہ سوچ تھی، اور یہ ایک حق ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا کردار، ان کے افعال، ان کے لیل و نہار، ان کا کردار اگر ہر معاملہ میں پیش نگاہ نہیں تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مومن اللہ چاہتا ہے۔ صحابی رسول لوہے کا کڑا بدلنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے، اور ہم نبی رحمت محمد رسول اللہ کی کسی سنت کو اپناتے ہی نہیں۔ پہلے خطبات سے بھی مقصود میں نے بارہا عرض کیا ہے، کسی پہ تان نہیں، بلکہ سنت رسول کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے لیل و نہار میں اپنے کردار سے محمد رسول اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی ہماری زندگی کے ہر رخ میں کی ہے، اور کوئی رخ پوشیدہ نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سیکھی جبریل سے اور ہمیں سکھائی، پھر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ وہ طریقہ اختیار کیا تھا محمد رسول اللہ کا، نماز تک پہنچنے کا راستہ، اور وہ افعال اور اعمال کیا تھے
وہ میں نے عرض کیے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وضو ویسے کرتا ہے جیسے میں کرتا ہوں تو یہ وضو قیامت کو میرے امتی کی پہچان کا سبب بن جائے گا۔ یہ تو تھا وہ پہچان جو محمد رسول اللہ کے امتیوں کی ہے، اور اللہ کس طرح محبت کرتے ہیں اس انسان سے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ کی سنت کو پیش نگاہ رکھتا ہے۔ ایک قدم اعراض محمد رسول اللہ سے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، اور ایک قدم انسان کو جہنم سے نجات دے کے جنت تک پہنچا دیتا ہے، جو محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا ایک خطبہ جمعہ میں کہ نبی کائنات کا صحابی اپنے ساتھیوں سے سفر کر رہا ہے، ایک مقام پہ پہنچے، راستے کو چھوڑا، 10-20 قدم ادھر گیا، جا کے واپس آ گیا۔ صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا، اللہ کے بندے تو نے کیا بھی کچھ نہیں، کوئی رفع حاجت کے لیے گئے ہوتے یا کوئی اور کام ہوتا تم ادھر چلے جاتے تو ٹھیک تھا، کیا بھی کچھ نہیں، 16-17-20 قدم گئے ہو، واپس آ گئے ہو، سبب کیا تھا؟ ہمیں پریشان کر دیا۔ کہنے لگا اللہ کے بندو، ایک دفعہ میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا تھا، اللہ کے نبی اتنے قدم ادھر گئے تھے، میں اتنے قدم ادھر گیا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے، اور ہم کیا ہیں؟ بھولے ہوئے، بہت دور۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت اور اللہ کا پیار، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل سے تمہارے گناہ مٹ جائیں، جھٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اور درجات اللہ کے ہاں بلند ہو؟ بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ہاں، اس سے زیادہ ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ ہم گناہگار انسان ہیں۔ کلو انسان مرکبت السہو والنسیان، اللہ کے نبی گناہ تو ہو جاتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارے گناہ جھٹ جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ جائیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس باغ الوضوء علی مکانہ، فرمایا وضو اچھی طرح کرو، جس طرح وضو میں کرتا ہوں مکمل وضو کرو۔ جو انسان مکمل وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو اعلیٰ درجات دیتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مبالغے سے وضو کیا کرتے تھے۔ کونین کے آقا کا وہ فرمان کے سامنے تھا کہ قیامت کے دن تمہارے وہ اعضاء چمکیں گے، جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء زیادہ زیادہ چمکے وہ زیادہ سے زیادہ وضو میں استعمال کرے، دور تک اپنے اعضاء کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس رہنے والے، ابو حازہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پیچھے کھڑا ہوں، ابو ہریرہ وضو کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بازو جب دھو رہے ہیں نا تو کوہنیوں تک نہیں، اتنی دور تک دھوتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی بغلیں نظر آتی۔ کہتے میں پریشان ہوا، ما ھذا الوضو، ابو ہریرہ یہ وضو تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوہنیوں تک دھوتے تھے، تم اتنی دور تک پانی لے گئے ہو۔ مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے فراق کی اولاد، فراق ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس کی اولاد عجم میں رہتی، کہا مجھے نہیں علم تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو، اگر مجھے علم ہوتا تو میں یوں وضو نہ کرتا۔ ایک مسئلہ، یعنی صحابی رسول وضو کرتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے سامنے نہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ تم یہاں تو میں ایسے وضو نہ کرتا۔ مقصد کیا تھا
کہ وہ کام کرنا جس سے اختلاف بڑھے، دوری پیدا ہو، مسائل میں الجھاؤ آئے، وہ کام اچھا بھی ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جاہل اس کی بنا پہ جھگڑے شروع کر دیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابی کا مقصد کہا اگر مجھے علم ہوتا میں تیرے سامنے یہ وضو نہ کرتا۔ اب سنو، انی سمیت خلیلی، میں نے اپنے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ مومن کو وہاں تک سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے، اس لیے میں یہاں تک لے جاتا ہوں۔ اور کونین کے آقا کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ میرے سامنے ہے، اس کی بنا پہ میں چاہتا ہوں زبان مصطفیٰ سے حق کے علاوہ کوئی صدا بلند نہیں ہوتی۔ اگر میرے آقا نے کہا ہے کہ کنگن وہاں تک پہنائے جائیں گے تو ابو ہریرہ قیامت کو سونے کے کنگن یہاں تک پہنے گا۔ صحابہ کا کردار محمد رسول اللہ کے افعال میں، ان کا طریقہ کار، ان کا کام، ان کا فرمان صحابہ کے نزدیک حفظ جان کی حیثیت رکھتا تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو بھلا کرو، بڑے دھیان سے، پیار سے، اس انداز سے وضو کرو جس طرح وضو محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ایسے وضو کرو تو اللہ تمہیں اس محبت کی بنا پہ ان نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور صحابہ قربان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہم نے تقابلی جائزہ لینا ان کے ساتھ۔ ابی ہریرہ یہاں تک اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں تک دھو لیا کرو، لیکن ارشاد فرمایا جو زیادہ چمکانا چاہتا ہے اپنے اعضاء کو اور کنگن پہننا چاہتا ہے سونے کے، وہ جہاں تک چاہے لے جائے اس سونے کو۔ ابو ہریرہ وہاں تک لے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق میں زیورات سے لدا ہوا ہوں، جہاں یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ شاہ میں، وہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنے وضو کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا میں نے جو وہ فرمان نقل کیا ہے کہ علی المکارہ ہی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تکلیف کے وقت وضو کو کما حقہ کمال تک پہنچانا انسان کے درجات کی بلندی کا سبب اور اس کے گناہوں کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ اللہ مکارہ ہی، تکلیف کے وقت، تنگی کے وقت، بیماری کے وقت، سردی اور جھاڑے کے وقت جو اس کو پیش نگاہ نہیں رکھتا اور اطمینان سے مکمل وضو کرتا ہے، ارشاد فرمایا میرا اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گے اور اس کے درجات کو بڑھائیں گے۔ یہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے جو آج ہم میں بہت زیادہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے ساتھ لوگ وضو کر رہے ہیں، ایک شخص نے وضو کیا اور جب وہ اٹھ کے چلا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے دیکھا ایک ناخن کے برابر اس کے پاؤں پہ خشک جگہ تھی، کوئی بڑی نہیں، ایک ناخن کے برابر۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا اس نے فَأَحْسَنَ وَضُوءَ، لوٹ جا، اچھا وضو کر کے آ، فرجا ثم صلی۔ عمر کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ پیغام سن کے وہ صحابی واپس جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، اطمینان سے۔ کیوں کہ سارا وضو کر لینے کے بعد اگر ایک ناخن کے برابر کوئی جگہ خشک رہتی ہے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہوتی، وضو ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن
من لا وضو اللہ، جس کا وضو مکمل نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ہی نہیں۔ ارجع فاحسن وضوءا، واپس لوٹ جاؤ اور اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے، اطمینان سے وضو کرو۔ فرماتے ہیں فرجا ثم صلی، لوٹ گیا پھر آ کے نماز پڑھی۔ ہم بد نصیب ہیں، سردیوں کی بات نہیں، وہ تو ویسے ہی احساس کرنا چاہیے، یعنی خشکی ہوتی ہے سردیوں میں، ویسے ہی جگہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اگر آدمی تیزی سے کرتا ہے نا جان چھڑانے کی حیثیت سے، کہ پانی کچھ نہ کچھ اوپر گرا لیا جو وضو ہو گیا، وہاں اکثر مقامات پہ خشک جگہ رہ جاتی ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجے، ایک ناخن کے برابر اس کا جسم کا کوئی حصہ خشک تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ ہمیں اگر کسی کو یہاں کہہ دیتے نا، بہت سارے اپنے احباب دیکھیں، اپنے دوست دیکھیں کہ یار تیرا حصہ خشک رہ گیا ہے، ایک اللہ کا بندہ بڑا نمازی اور تھوک لگا کے ادھر سے ایسے کر دیتا کہ یار ٹھیک ہو گیا، اور نہیں وہاں جاؤ، وہاں جاتا ہے پانی لگا لیا اب ٹھیک ہو گیا، نہیں، جو شخص وضو کر کے اٹھ جاتا ہے، کونین کے آقا کی سنت اور حکم مصطفیٰ ہے، جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ جاتا ہے پھر چیز خشک نظر آتی ہے، فرمایا اس خشک حصے کو تار نہیں کرنا بلکہ مکمل وضو کرنا ہے دوبارہ۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت، میں نے ابتدا میں کہا تھا، پہلے سارے خطبات جمعہ میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ سنت نبی کائنات محمد رسول اللہ کی جو حرز جا نہیں بڑھاتا وہ انسان بد نصیب ہے، اور جس کو ہم معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، وہ اللہ کے نزدیک بول رہے کو معمولی چیز تو نہیں تھی نا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ تو اگر اس میں احساس وہ نہیں جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں تو وہ سب سے بڑا بد نصیب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر میں تھے، ایک مقام پہ ڈیرے لگائے جہاں پانی تھا اور عصر کی نماز کا وقت تھا، کہنے لگے کہ ساتھی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ چلتے ہیں پہلے جا کے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ وسلم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کہا جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک تھیں، یعنی آپ وضو کریں نا تو یہ ایڑیوں کی طرف اوپر والی طرف ٹکنے کے ساتھ جو حصہ ہے عام طور پہ خشک رہ جاتا ہے اگر احتیاط سے نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی نے وہ چمکتا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے۔ فَاسْبَغُوا الْوُضُوءَ، اور صحابہ جس کا کوئی حصہ خشک ہوتا ہے اس خشک حصے کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ فَاسْبَغُوا الْوُضُوءَ، فرمایا تو وضو کو بڑی احتیاط سے کیا کرو، دھیان سے کیا کرو، یہ محمد کریم علیہ السلام کا فرمان اور رہنمائی ہے۔ جو وضو میں بے احتیاطی کرتا ہے اس بد نصیب کو یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دان اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں وضو کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، اور پھر مطالبہ کیا محمد رسول اللہ نے کہ ایسے کرو، ایسے کرو گے تو تمہارا وضو مقبول ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان وضو کرتا ہے اطمینان سے اور وضو ویسے کرتا ہے جیسے محمد کریم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم علیہ السلام وضو کیسے کرتے ہیں؟ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بار اعضاء کا دھونا بھی ٹھیک ہے، 2 بار
بار دھونا بھی ٹھیک ہے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ 3 بار دھویا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا سنتی، یہ میری سنت ہے، اور میری ہی سنت نہیں، مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی سنت ہے کہ اعضاء کو 3 بار دھونا ہے. ہو جاتا ہے، لیکن جو شرف و فضل محمد الرسول اللہ کی سنت بنانے میں ہے، اس شرف و فضل سے انسان محروم رہ جاتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابہ وضو کرتا ہے، اور وضو اس طرح کرتا ہے جس طرح محمد وضو کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کامل و اکمل وضو. فرمایا وضو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور مسلم کی ایک روایت میں لا شریکہ کا لفظ نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. فرمایا مکمل وضو کرتا ہے، احتیاط سے وضو کرتا ہے، دھیان سے وضو کرتا ہے، پھر یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخلو ممن شاء، جس دروازے چاہے داخل ہو جائے. اللہ کے نزدیک اتنا محبوب بن جاتا ہے وہ وضو کرنے والا جو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے عرض کیا تھا لاکھ نیکیاں کرو، کروڑ حج کرو، باقاعدہ زکات دو، باقاعدہ روزے رکھو، نوافل پڑھو، اگر میرے آقا محمد الرسول کی سنت کے مطابق نہیں، اللہ کو کوئی قبول نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، اس عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل سے محمد الرسول اللہ کی سنت کی خوشبو آتی. اور ایک بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وضو کرتا ہے بڑی احتیاط سے، بڑے دھیان سے، اس کے سامنے محمد رسول اللہ کا کردار ہے. اللہ کے نبی کا وضو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو اس انداز سے کرتا ہے، اور وضو کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں، اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فرمایا وضو ٹھیک کر کے سنت کے مطابق کر کے جو 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کا سبب ہے. اتنا بڑا اجر، اتنا چھوٹا سا عمل اور اجر کی انتہا. یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا دل میں ایمان پختہ کرتا ہے کہ زندگی میں جس کردار کو اپنانا ہے وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق. سنت سے ہٹ جائے تو مسلمان کسی کام کا نہیں رہتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، ارشاد فرمایا بلال مجھے اپنا وہ عمل بتا جو بڑا محبوب عمل ہے اور تجھے بڑا یقین ہے کہ اللہ کے ہاں تو نے اس کا بڑا اجر پانا ہے. اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا بلال حیران ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے وہ عمل بتاؤ، میں جب جنت میں گیا تھا نا معراج کی رات، میں نے تیرے چلنے کی اپنے آگے آواز سنی تھی. سبب کیا ہے بلال؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل نہیں جو میں نے کیا ہو، صرف ایک عمل ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونا، صاف دل یقین کامل سے اعتماد اللہ کی رحمت پہ کرتے ہوئے آدمی 2 رکعت نبی کی سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہوا. یہی سبب تھا. میں نے اس کیا تھا کسی پہ اعتراض مقصود، اور آپ کو علم ہے کہ میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے کہ زندگی محمد رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں بسر کرنی چاہیے، اس میں اختلافی مسائل نہیں بیان کیے. اگرچہ وہ حق ہے، آگے بھی ہوگا، لیکن اشارتاً کنایتاً دلائل کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں نہیں.
صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر لیا جائے تو چھوٹا سا عمل جنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل جسم ڈھانپا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی کے ٹخنے نہیں ڈھانکے ہوتے۔ یہ ٹخنے جو ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سے، اپنے تہبند سے کبھی اپنے ٹخنوں کو نہیں ڈھانپا، اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، کوئی آدمی ایک منٹ نہیں دکھا سکتا کہ نبی یہ کائنات کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، ایک منٹ محمد رسول اللہ کی زندگی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی نماز پڑھنے کے لیے کہ سارے احباب سے درخواست ہے کہ اپنے کپڑوں کو اوپر کر لو، ٹخنوں کو ننگا کر لو، کہ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، تو یہ سنت صرف نماز کے لیے نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ہمیشہ اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مومن کا تہبند جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہے وہ نصف پنڈلی، مسلم شریف کی روایت ہے، ابی داود کی روایت ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پسندیدہ مقام جس پہ اس کا تہمد ہونا چاہیے وہ اس کی نصف پنڈلی ہے، اور اگر نصف پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وما اسفل من ذالک ففی النار، فرمایا جو اس سے نیچے ہوگا وہ حصہ آگ میں ہوگا۔ قال ذالک ثلاث مرات، کونین کے آقا نے 3 بار دوہرا کے کہا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ نماز کی بات نہیں، محمد کریم علیہ السلام ساری زندگی، ایک لمحہ، سال، مہینہ، ہفتہ، گھنٹے، منٹ نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیا ہو۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی اور یہ کوئی بات نہیں، اصل میں نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر سے بچنے کے لیے کہا ہے، یہ ایک فضول ہڑچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو، نیچے جو بھی ہے ما اسفل ذالک ففی النار، اس میں استثنائی صورت نہیں، عام حکم ہے۔ جو متکبر کے لیے نا اس کے لیے زیادہ پکڑ اور زیادہ گرفت ہے۔ نبی رحمت محمد رسول جب یہ ارشاد فرمایا کہ ما اسفل ذالک ففی النار، تو یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے لیے ہر وقت میں ہے، واضح کرنے کے لیے وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، ارشاد فرمایا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے جو رکھے گا وہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا، اور فرمایا جو آدمی تکبر سے رکھے گا اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نظر رحمت سے جس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ متکبرانہ کپڑا لٹکانا ہے۔ عام حالات میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا محمد رسول اللہ کا واضح ارشاد ہے، ابی داود کی سندن اور متن صحیح روایت، کہ اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے
اللہ کی بندو، یہ میرا کہنا کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو عبادت محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں کی جاتی۔ دیکھیں، قرآن ایک مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا فرض ہے، اور قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان اللہ کے ہاں اپنے گناہوں سے جہنم میں جانے کے باوجود بچ جائے گا، اس لیے کہ قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم کا پروانہ مل رہا ہوگا کہ قرآن آ کے کہے گا اللہ یہ تو بڑی محبت سے مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو معاف کر دو، تو کہا قرآن کی سفارش سے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ قرآن پڑھنے والا جس وقت جب چاہو پڑھو، لیکن کیا اس قرآن کو سجدہ میں پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ سجدہ میں بیٹھے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی جگہ پہ قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سورۃ فاتحہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا یہ قرآن آپ کے لیے اجر کا سبب ہوگا؟ نہیں، یہ قرآن کا پڑھنا آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ کی گرفت کے سبب ہوگا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، طریقہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل نیک کرتا ہے اس کو محض نیک عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا سنت سے ہٹ کے۔ اگر عمل سنت سے ہٹ کے ہوا تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ نبی رحمت یہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے اس کیا ہے کہ ہر رخ اس کا محمد کریم کے صحابہ کے آئینہ میں دیکھنا ہے۔ یوں ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائیں، یعنی نبی کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کا ہر رخ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، اور کوئی عمل قابل قبول نہیں جس میں سنت کی خوشبو نہیں، اور صحابہ کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں محمد رسول اللہ کی سنت کی خوشبو نہیں آتی۔ تبھی اللہ نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، یقین کامل تھا، صحابہ سا ایمان، صحابہ سا کردار کائنات میں کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، ان کا ایمان کامل و اکمل تھا۔ تبھی اللہ نے کہا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان کا اظہار کرو۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں 6 7 8 خطبات سے کہ میری گفتگو کو اختلافی گفتگو نہ سمجھیں، میرا اللہ جانتا ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے وارث بن جائیں، محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے ان کے کردار کو اپنا کے صحیح مسلمان بن کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، وگرنہ کوئی بات نہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، 2 بیویاں ہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچے نے چھینک ماری تو وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ شاہ میں کہ جب کوئی مسلمان چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے تم یرحمک اللہ کہو۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، بیٹے نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، صحابی رسول کہتا ہے یرحمک اللہ۔ بات آئی گئی ہو گئی، گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری بیوی کے بچے نے بھی چھینک ماری، صحابی رسول خاموش رہے، بیوی تڑپ اٹھی، کہنے لگی پتہ چل گیا تیرا تو کتنا انصاف پسند ہے، اس کے بیٹے نے چھینک ماری تو نے دعا دی اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرا بیٹا برا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں کہ اس نے چھینک ماری ہے اور نے اس کو دعا نہیں دی۔
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں یہ بات نہیں، بلکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اس نے چھینک مار کے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تیرے بیٹے نے چھینک مار کے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ بیٹا میرا تھا لیکن سنت کی بغاوت کی بنا پہ میں اس کو رحم کی دعا بھی نہیں دے سکتا۔ کردار صحابہ کا یہ ہے، اور یہی کردار جنت کی ضمانت ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا اور واضح طور پہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ سن لو رب سے جتنا چاہو محبت کا اظہار کرو، جتنا چاہو رب سے تعلق کا اظہار کرو، جتنا چاہو رب سے عقیدت کا اظہار کرو، اگر تمہارے کردار میں میرے محمد کی اطاعت کی جھلک نہیں ہے تو محبت قبول نہیں ہے۔ اللہ سے کی ہوئی محبت بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو، اور یہ بنیاد اللہ نے قرآن میں بھرائی ہے، اور ہم تک یہ قرآن پہنچایا، محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ارشاد فرمایا میں نے قرآن بھیجا ہے اور محمد کے صحابہ نے مہیا کیے، اب یہ چاہتا ہوں جس طرح زندگی محمد کے صحابہ بسر کر رہے ہیں ایسے زندگی تم بھی بسر کرو۔ اگر ایسی زندگی بسر کرو گے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے جنت کو واجب کر دوں گا۔ سنت سے ہٹ کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی بڑے سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو سنت کے مطابق نہیں، اور جو سنت کے مطابق ہو چھوٹا سا عمل انسان کی جنت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔